السلام علیکم دوستو، چلیں آج دیکھتے ہیں یہ سندھ داس معاہدہ کا پہلا پارٹ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہی ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور دنیا بھر میں اس پر مختلف ممالک کے درمیان اختلافات عام سی بات ہیں۔ ایسا ہی کچھ برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہوا، جب قیام پاکستان کے چند ہی ماہ بعد بھارتی پنجاب سے پاکستان کے مغربی پنجاب آنے والے پانی کو بھارت نے روک لیا، کیونکہ مغربی پنجاب آنے والی نہروں کا کنٹرول بھارتی پنجاب میں واقع ہیڈ ورک سے ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ ایک مستقل اور حساس مسئلہ تھا، اس لیے اس پر عالمی طاقتیں بھی انوالو ہو گئیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جو بالآخر اس معاہدے پر ختم ہوا جو 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں دونوں فریقین کے درمیان ورلڈ بینک کی ثالثی میں سائن ہوا۔ اس معاہدے کو سندھ داس معاہدہ یا انڈس واٹر ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں پاکستان کو کیا ملا اور بھارت کے حصے میں کیا آیا، یہ سب جاننے کے لیے اس معاہدے کے مختلف نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ، مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو مل گئے۔ راوی، ستلج اور بیاس پر مکمل طور پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا، نہ صرف دریاؤں پر بلکہ اس میں آ کر شامل ہونے والی ٹریبیوٹریز یعنی ندی، نالے، چشمے اور معاون چھوٹے دریاؤں پر بھی۔ ہاں، جب ایک دفعہ راوی اور ستلج حتمی طور پر پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی ندی، نالا وغیرہ آ کر اس میں شامل ہو تو اس کا پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں حتمی طور پر سے مراد یہ ہے کہ دریائے ستلج سلیمان کی سے ذرا پہلے ہستہ بند کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ انڈیا کی حدود میں نہیں جاتا، اور اسی طرح راوی بھی BRB ڈی لنک سے تقریباً 1.5 میل پہلے جب پاکستان کی حدود میں آتا ہے تو پھر دوبارہ بھارت کی سرزمین پر نہیں جاتا، اور دریائے بیاس جو تیسرا دریا اس معاہدے کے تحت بھارت کو ملا تھا وہ تو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی دریائے ستلج میں مل جاتا ہے۔ ان مقامات پر جہاں دریائے ستلج یا راوی یا ان میں شامل ہونے والے کوئی ندی، نالے یا چشمے پاکستان میں بہتے ہیں اور پھر دوبارہ بھارت میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسے مقامات پر پاکستان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان دریاؤں یا نالوں کے بہاؤ کو روکے یا ان کا پانی استعمال کرے۔ ہاں، گھریلو ضروریات اور صرف اس محدود علاقے کی زرعی ضروریات اس پانی سے پوری کی جا سکتی ہیں جہاں یہ بہہ رہے ہوں۔ ایسے تمام علاقوں کی تفصیلات بھی معاہدے میں طے کر لی گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ پاکستان اس پانی پر ڈیم یا بند وغیرہ نہیں بنا سکتا اور نہ ہی نہر نکال کر پانی دور دراز کے علاقوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کام جن سے پانی کے بہاؤ پر فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ دریا سے ریت یا پتھر نکالنا، ماہی گیری وغیرہ، اس طرح کے کام پاکستان کر سکتا ہے۔ ان مشرقی دریاؤں پر پاکستان کو اتنا حق ضرور حاصل ہے کہ جب یہ دونوں دریا حتمی طور پر پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی ندی، نالا وغیرہ آ کر ان دریاؤں میں شامل ہو رہا ہے تو اس کا پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ بھارت ہی سے کیوں نہ بہہ کر آ رہا ہو۔ لیکن پاکستان بھارت سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایسے ندی، نالے کا پانی استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے بہاؤ سوری گائز، اذان ہونے لگ گئی تھی۔ چلیں ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ پانی استعمال نہ کرے کیونکہ اس کے بہاؤ پر مکمل طور پر بھارت کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ اگر پانی ہو تو پاکستان استعمال کر سکتا ہے اور اگر نہ ہو تو مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مین دریاؤں راوی اور ستلج پر بھی یہی فارمولا لاگو ہے۔ جب وہ حتمی طور پر پاکستان میں داخل ہو جائیں کہ اگر بھارت سے پانی آ جائے تو پاکستان استعمال کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن بھارت سے پانی چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو ان مشرقی دریاؤں اور ان کے ندی نالوں کو آبی گزرگاہ کے طور پر استعمال کرنے کا بھی پورا حق ہے۔ اگر کوئی ندی، نالا یا معاون دریا پاکستان کی سرزمین سے گزر رہا ہے لیکن وہ بھارت کی اچھا، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ پہلا پارٹ کیسا رہا، آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل رہا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوسرا پارٹ بناتے ہیں۔ اوکے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔